بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے غرور الدنیا، دنیا کا غرور۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ غرور الدنیا کے معنی دنیا کا غرور، دنیا کا گھمنڈ۔ تقول لیس الماجد، تم کہتے ہو شریف نہیں ہے، ماجد کے معنی شریف۔ الا القنوع الزاہد، مگر بہت زیادہ قناعت کرنے والا، الزاہد دنیا سے بے رغبت، یعنی دنیا سے بے رغبت اور بہت زیادہ قناعت کرنے والا شخص ہی شریف ہے۔ قنوع یہ فعول کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس کے معنی ہے قناعت کرنے والا۔ قناعت کہتے ہیں کم پر راضی ہو جانا، جتنا ہے اپنے پاس جتنا ہے اسی پر راضی رہنے کو قناعت کرنا کہتے ہیں۔ تو جو شخص قناعت کرتا ہے اور دنیا سے بے رغبت رہتا ہے وہی اصل میں شریف ہے۔ فما اعز من قنع، کیا ہی باعزت ہے وہ شخص، من قنع جو قناعت کرے، یعنی جو شخص قناعت کرے وہ باعزت ہے۔ تو کیا ہی باعزت ہے وہ شخص جو قناعت کرے۔ قنع، قنع اصل میں قنع ہے، فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے عین کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ وما اضل، اور کیا ہی ذلیل ہے وہ شخص، وما اضل اور کیا ہی ذلیل ہے وہ شخص، من طمع جو لالچ کرے، جو لالچ کرے وہ ذلیل ہے۔ دنیاکم حبیبہ، دنیاکم حبیبہ تمہاری دنیا محبوب ہے، حبیبہ کے معنی محبوب ہے، تمہاری دنیا محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے؟ بحسنھا والطیبۃ، اپنی خوبصورتی اور اپنی عمدگی کی وجہ سے۔ حسن کے معنی خوبصورتی اور طیبۃ کے معنی عمدگی، تو تمہاری دنیا محبوب ہے اپنی خوبصورتی اور اپنی عمدگی کی وجہ سے۔ لیکنھا غدارہ، لیکن یہ غدار ہے، غدارۃ کے معنی دھوکے باز، غدار۔ تو لیکنھا غدارہ، لیکن یہ دنیا غدار ہے، خداعۃ دھوکے باز ہے، غرارہ پرفریب ہے۔ غرارۃ کے معنی پرفریب، پرفریب کہتے ہیں یعنی جو دیکھنے میں کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو، دیکھنے میں بہت اچھا لگے لیکن اندر سے وہ خراب ہو، اس کو کہتے ہیں پرفریب۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ غدار ہے، دھوکے باز ہے، غرارہ اور پرفریب ہے۔ لیس لہا حبیب، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، حبیب کے معنی دوست، ساتھی۔ لیس لہا حبیب، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی محبوب نہیں ہے۔ زوالھا قریب، اور اس کا زوال قریب ہے، اس کا خاتمہ قریب ہے۔ زوال کے معنی خاتمہ، اس دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ ملولۃ، یہ اکتا دینے والی ہے۔ خوانۃ، خیانت کرنے والی ہے۔ لیس لہا امانۃ، لیس لہا امانہ، اور اس کی کوئی امانت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امانت نہیں ہے، یعنی یہ امانت دار نہیں ہے، یہ دنیا امانت دار نہیں ہے۔ تفرق الاحباب، یہ دوستوں کو الگ کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے۔ فرق یفرق تفریقا کے معنی جدا کر دینا، اسی سے تفرق فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل دنیا ہے۔ تفرق الاحباب، یہ دنیا دوستوں کو جدا کر دیتی ہے۔ تشتت الاطراب، اور ہم جولیوں کو الگ کر دیتی ہے۔ شتت یشتت، تشدید میں جدا کر دینا، الگ کر دینا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ تشتت الاطراب، اور یہ دنیا، اس کا فاعل بھی دنیا ہے، یہ بھی فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل وہی دنیا ہے۔ تشتت الاطراب، یہ دنیا ہم جولیوں کو، دوستوں کو، ایک ساتھ رہنے والوں کو الگ کر دیتی ہے۔ حرب لمن سالمھا، اور یہ دنیا اس شخص کے لیے جنگ ہے جو اس سے مصالحت کرے، جو اس سے سمجھوتا کرے۔ سالم یسالم، مسالمۃ من سمجھوتا کرنا، مصالحت کرنا۔ حرب کے معنی جنگ، تو یہ دنیا جنگ ہے، یعنی یہ دنیا اس شخص سے جنگ کرتی ہے جو اس سے مصالحت کرتا ہے، جو اس سے سمجھوتا کرتا ہے۔ تملو، یہ دنیا اکتا دیتی ہے، من لازمھا، جو اس سے وابستہ ہوتا ہے، جو اس سے چمٹتا ہے، یعنی جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دنیا اسے اکتا دیتی ہے، اسے تھکا دیتی ہے۔ عزیزھا ذلیل، اس کا عزیز ذلیل، ذلیل ہوتا ہے، یعنی اس کا جو محبوب ہوتا ہے، اس کا جو عزیز ہوتا ہے اصل میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کثیرھا قلیل، اور اس کا زیادہ، قلیل کم ہے، یعنی اس دنیا کا زیادہ اصل میں کم ہے۔ وصالھا، اور اس کو پانا، عناء باعث تھکان ہے، باعث مشقت ہے۔ وصالھا، اس تک پہنچنا، اس کو پانا، یعنی اس دنیا کو پانا، پانے میں کیا تھکان ہے، اس دنیا کو پانے میں مشقت ہے۔ وصالھا عناء، اور اس کو پانا، عناء باعث مشقت ہے، باعث تھکان ہے۔ صدودھا، اور اس سے الگ رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ صد یصد صدًا و صدودًا کے معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، بچنا، یعنی اس دنیا سے بچنا، اس سے الگ رہنا۔ بلاء
باعث مصیبت ہے، یعنی اس سے دور رہنے میں مصیبت ہے، یعنی اس کو پانی میں بھی تھکان ہے، پریشانی ہے، اور اس سے بالکل دور ہو جانا، اس سے بالکل الگ تھلگ رہنے میں بھی مصیبت ہے۔ یحظیٰ بہ الجہال، جاہل لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاہل کی جمع جہال ہے، جس کے معنی جاہل لوگ۔ یحظیٰ بہ الجہال، جاہل لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وینعم الانزال، اور رذیل لوگ، کمینے لوگ، انزال کے معنی رذیل کمینہ، تو کمینے لوگ اس سے آسودہ ہوتے ہیں۔ یشقیٰ بہ اللبیب، لبیب کے معنی عقل مند، عقل مند لوگ اس سے نامراد ہوتے ہیں۔ شقی یشقیٰ شقان کے معنی نامراد ہونا، یشقیٰ بہ اللبیب، تو عقل مند لوگ اس سے نامراد ہوتے ہیں۔ ویتعب الادیب، اور سلیقے مند لوگ، ادیب کے معنی سلیقے مند لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، اس سے تھک جاتے ہیں۔